بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام، اور وہ منحصر ہے، وہ کلمہ منحصر ہے تین قسموں میں: اسم و فعل و حرف، اسم اور فعل اور حرف، لأنہا اس لیے کہ بے شک وہ کلمہ اما اللہ تدل علی معنی فی نفسہا، یا تو دلالت نہیں کرے گا معنی پر بنفسہا، وہو الحرف اور وہ حرف ہے، او تدل علی معنی فی نفسہا یا دلالت کرے گا معنی پر بنفسہا، ویقترن معناہا اور ملا ہوگا اس کا معنی بأحد الازمنۃ الثلاثۃ تین زمانوں میں سے ایک کے ساتھ، وہو الفعل اور وہ فعل ہے، او تدل علی معنی فی نفسہا یا دلالت کرے گا معنی پر بنفسہا، ولم یقترن معناہا بہ اور نہیں ملا ہوگا اس کا معنی اس کے ساتھ، وہو الاسم اور وہ اسم ہے۔ یہاں سے کلمہ کی اقسام بیان کی کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ وجہ اثر یہ ہے کہ کلمہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو معنی پر بنفسہا دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ معنی پر بنفسہا دلالت نہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے معنی کے سمجھنے میں دوسرے کلمے کے ملانے کا محتاج ہو، اور معنی پر بنفسہا دلالت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی کے سمجھنے کے لیے دوسرے کلمہ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو۔ معنی پر بنفسہا دلالت نہ کرے تو وہ حرف ہے، معنی پر بنفسہا دلالت کرے تو دو حال سے خالی نہیں، اس کا معنی کسی ایک زمانے سے ملا ہوا ہوگا یا نہیں۔ اس کا معنی کسی ایک زمانے سے ملا ہوا ہو تو وہ فعل ہے، اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو تو وہ اسم ہے۔ کلمہ کی اقسام بیان کی کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ وجہ اثر یہ ہے کہ کلمہ دو حال سے خالی نہیں، معنی پر بنفسہا دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ معنی پر بنفسہا دلالت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معنی کے سمجھنے میں وہ کسی دوسرے کلمے کے ملانے کا محتاج ہو، اور معنی پر بنفسہا دلالت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے، معنی پر بنفسہا دلالت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معنی کے سمجھنے کے لیے کسی اور کلمہ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو۔ معنی پر بنفسہا دلالت نہ کرے تو وہ حرف ہے، معنی پر بنفسہا دلالت کرے دو حال سے خالی نہیں، اس کا معنی کسی ایک زمانے سے ملا ہوا ہوگا یا نہیں۔ اس کا معنی کسی ایک زمانے سے ملا ہو تو وہ فعل ہے، اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو تو وہ اسم ہے۔ آگے فحد الاسم، اسم کی تعریف۔ پس اسم کی تعریف: انہ کلمۃ، کہ وہ ایسا کلمہ ہے، تدل علی معنی فی نفسہا جو دلالت کرے معنی پر بنفسہا، غیر مقترن اس حال میں کہ ملا ہوا نہ ہو، بأحد الازمنۃ الثلاثۃ عن الماضیہ والحال والاستقبال، تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور استقبال میں سے کسی ایک کے ساتھ، کرجل وعلم، جیسے ایک مرد اور علم۔ اسم کی تعریف کی: اسم وہ کلمہ ہے جو معنی پر بنفسہا دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، جیسے رجل ایک آدمی اور علم ایک علم۔ اسم کی تعریف کی: اسم وہ کلمہ ہے جو معنی پر بنفسہا دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، جیسے رجل اور علم۔ رجل کا معنی ایک مرد اور علم کا معنی علم۔ وعلامتہ صحۃ الاخبار عنہ، اور اسم کی علامت اس کا مخبر عنہ کا صحیح ہونا، اخبار عنہ کا صحیح ہونا ہے، نحو زید قائم، جیسے زید قائم۔ والاضافۃ، اور مضاف ہونا، جیسے غلام زید۔ ودخول لام التعریف، اور لام تعریف کا داخل ہونا، جیسے الرجل۔ اور والجر والتنوین، اور جر اور تنوین کا داخل ہونا، نحو بزید، جیسے بزید۔ والتثنیۃ والجمع، اور تثنیہ اور جمع ہونا، والنعت والتصغیر والنداء، اور صفت اور تصغیر اور ندا۔ فإن كل هذه خواص الاسم، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے من خواص الاسم، اسم کے خواص میں سے ہیں۔ اسم کی علامات بیان کی: نمبر 1، اس کا مخبر عنہ بننا صحیح ہو، جیسے زید قائم، اس میں زید اسم ہے اور یہ مخبر عنہ ہے۔ نمبر 2، مضاف ہونا، جیسے غلام زید، اس میں غلام مضاف ہے۔ نمبر 3، لام تعریف کا داخل ہونا، جیسے الرجل، اس میں الرجل میں الف لام تعریف کا ہے۔ نمبر 4، جر اور تنوین کا داخل ہونا، جیسے بزیدن، اس میں با حرف جر ہے اور زید ان پر تنوین ہے۔ نمبر 5،
تثنیہ جمع ہونا جیسے رجلان اور رجال۔ نمبر 6 صفت ہونا جیسے رجل قائم میں قائم رجل کی صفت ہے۔ نمبر 7 تصغیر ہونا جیسے رجیل اور قریش، یہ تصغیر ہیں۔ اور نمبر 8 ندا جیسے یا رجل، اس میں رجل جو ہے منادہ ہے، اس کو پکارا گیا ہے۔ آگے ہے ومعنی الاخبار عنہ، اور اخبار عنہ کا معنی یہ ہے ان یکون محکوما علیہ، کہ وہ محکوم علیہ ہو، لکونہ بوجہ اس کے، فاعلا او مفعولا او مبتدعا، فاعل یا مفعول یا مبتدا ہونے کے۔ ایک وہم کا اظہار ہے، وہم یہ ہے کہ شاید مخبر عنہ کا مطلب ہے کہ وہ مبتدا ہو، حالانکہ اسم ہمیشہ مبتدا نہیں ہوتا، کبھی فاعل اور مفعول بھی ہوتا ہے۔ ایک وہم کا ازالہ ہے، وہم یہ ہے کہ شاید مخبر عنہ کا مطلب ہے مبتدا ہونا، حالانکہ اسم ہمیشہ مبتدا نہیں ہوتا، اسم کبھی فاعل یا مفعول بھی ہوتا ہے۔ اس وہم کو دور کر دیا کہ مخبر عنہ کا معنی مبتدا ہونا نہیں ہے۔ مخبر عنہ کا معنی ہے اس پر حکم لگایا جائے، وہ محکوم علیہ ہو، خواہ وہ محکوم علیہ فاعل کی شکل میں ہو، مفعول کی شکل میں ہو یا مبتدا کی شکل میں۔ وہم کا ازالہ کر دیا کہ مخبر عنہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مبتدا ہو، بلکہ مخبر عنہ کا معنی ہے وہ محکوم علیہ ہو، اس پر حکم لگایا جا سکے، خواہ وہ محکوم علیہ فاعل ہونے کی شکل میں ہو، مفعول ہونے کی شکل میں ہو یا مبتدا ہونے کی شکل میں۔ آگے وَيُسَمَّى، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اسمن اسم، لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ، بوجہ اس کے بلند ہونے کے اپنے دونوں مد مقابل پر، لا نہ کہ، لِكَوْنِهِ وِسْمًا عَلَى الْمَعنَى، بوجہ اس کے معنی پر علامت ہونے کے۔ اسم کی وجہ تسمیہ بیان کی، دو وجہ تسمیہ ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط۔ صحیح وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ سمون سے ہے بمعنی بلند ہونا، چونکہ یہ بھی اپنے مد مقابل فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ بلند اس طرح ہوتا ہے کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے، جبکہ فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اسم کی دو وجہ تسمیہ ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط۔ صحیح وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ ماخوذ ہے سمون سے بمعنی بلند ہونا۔ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے دونوں مد مقابل فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے۔ بلند اس طرح ہوتا ہے کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے، جبکہ فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ غلط وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اسم یہ ماخوذ ہے، اصل میں ہے وسم بمعنی علامت۔ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ معنی پر علامت ہوتا ہے۔ غلط وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اسم اصل میں وسم ہے، وسم کا معنی ہوتا ہے علامت۔ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی معنی پر علامت ہوتا ہے۔ یہ غلط اس وجہ سے ہے کہ معنی پر علامت جس طرح اسم ہوتا ہے، فعل اور حرف بھی تو معنی پر علامت ہوتے ہیں، تو پھر ان کو بھی اسم کہنا چاہیے۔ غلط اس وجہ سے ہے، یہ وجہ تسمیہ غلط اس وجہ سے ہے کہ معنی پر علامت صرف اسم نہیں ہوتا، فعل اور حرف بھی معنی پر علامت ہوتے ہیں، تو پھر ان کو بھی، فعل اور حرف کو بھی اسم کہنا چاہیے، حالانکہ فعل اور حرف کو کوئی بھی اسم نہیں کہتا۔